یہ اچھا سوال ہے، اور یہ سورہ مائدہ کی ابھی جو آگے والی آیت ہے اس میں صاحبہ جو وسیلہ اور یہ حام جو ہے ان کا ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر نہیں کی ہیں. سورہ انعام میں بھی آئے گا. انہوں نے اپنی جانب سے نام بھی رکھے ہوئے تھے جانوروں کے کہ یہ جو ہے فلاں کے نام کا، یہ فلاں کے نام کا. اس کی عظمت اور تعظیم کا عقیدہ رکھتے ہوئے یہ پرانے دور میں اور آج بھی جو ہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں، ہندو ہیں یا ان کے علاوہ، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بعض لوگوں کو فلاں کے نام کے چھوڑ دیتے ہیں، شاہ دولہ کے چوہے بنا لیتے ہیں، کسی کو فلاں مندر کا مجاور بنا دیتے ہیں، اس کا خاص حلیہ اور لباس ہوتا ہے. اس کی عظمت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس بت کا، اس طاغوت کا، اس قبر کا، اس جس چیز کی بھی وثن کا جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ گویا کہ شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں جو بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے بندوں میں رکھی ہیں. کوئی کہے گا یہ عبادت تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے عبادت کی چیزیں رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے بھاگنا دوڑنا کوئی عبادت تو نہیں ہے، صفا مرنا میں بھاگنا دوڑنا کوئی عبادت. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دے دیا ہے تو اب یہ اس کی بندگی کا مظہر ہے. اس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے غیر کی تعظیم ہی کی وجہ سے تم یہ کرتے ہو تو وہ گویا کہ اس کی اس عبادت اور تعظیم میں شرک ہو جائے گا. فلاں کے نام کی چوٹی چھوڑ دی ہے، پورا گنجا ہو کے فلاں کے نام کی چوٹی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح فلاں کے نام کی جو ہے گائیں بھی چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. کراچی میں ایک جگہ جو ہے کوئی گائے اچھی سی تھی فلاں، اس کا ہم نے پوچھا اس کا کیا ریٹ ہے کہ نہیں یہ 11ویں والے پیر کے نام کی چھوڑی ہوئی ہے. ابھی تک وہی مشرکوں والا عقیدہ ہے. بکرے ہم لے رہے تھے جو ہے عقیقے کے تو ساتھ میں جو ہے گائیں بھی کھڑی ہوئی تھی، کہا یہ 11ویں والے پیر کے نام کی چھوڑی ہے. جو یہ 11ویں شریف وغیرہ کرتے ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز قربانی، یہ تو شرک ہے کیونکہ قربانی کرنا عبادت ہے. فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. کیا نماز میں ہم کسی غیر کو شریک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے. اسی طرح وانحر کا بھی تو ذکر ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آگے آئے گا سورہ انعام میں. کہو کہ میری نماز اور میرے مناسک خصوصاً جو حج کے ہیں اس کے علاوہ جو قربانی ہے وہ اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو انہی چیزوں میں غیروں کو شریک کر لینا، پوری مشابہت اختیار کرنا، جس طرح خاص جانوروں کو اس کے پٹے بندھے ہوئے ہیں کہ فلاں مزار پہ پہنچانا ہے، یہ جو ہے بری امام والے کے لیے ہیں، یہ گولڑا والے کے لیے ہیں، یہ جو ہے عبداللہ شاہ غازی کے لیے ہیں، وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں کراچی میں. تو یہ بالکل اس کی مشابہت ہے. حج بیت اللہ کی طرح جو ہے یہاں پر سیوڑ شریف میں کلندر کے مزار پہ لوگ جو ہے طواف بھی کر رہے ہوتے ہیں، دور سے منتیں مان کے بھی آئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح حلیہ پسند کرتا ہے کہ انسان جو ہے احرام کا لباس پہن کر آتا ہے، خاص سارے ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں اللہ کی تعظیم میں کہ اس نے یہ حکم دیا ہے. تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو تم کرتے ہو، میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. تو اللہ یہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں. تو یہ ان کے بارے میں وہی جو میں نے بتایا کہ پیر فقیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک خاص حلیہ سب نے اپنایا ہوا ہے ان کے مجاوروں نے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں. ادھر یہ نہیں کرنا، ادھر یہ نہیں پھینکنا، اس کو ننگے پاؤں جانا ہے، قبر سے جو ہے الٹے پیر پیچھے ہونا ہے، سیدھا نہیں ہونا. یہ سارے تعظیم کے مختلف نشانات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونے چاہیے جو بیت اللہ میں کرتا ہے بندہ. تو یہ اسی طریقے سے حجر اسود کی طرح وہاں پہ پتھر ہوگا ان کا خاص، اس کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، اس کا جھولا ہے اس کو چومتے ہیں، اور جو ہے علی مولا کے پتہ نہیں گھوڑے کے کھر ہیں اس کو چوم چاٹ رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے جس طرح جو ہے آب زمزم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو اپنے قبولیت کا نشان بنایا ہے کہ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک. وہ جس چیز میں چاہے برکت کرتا ہے تو اسی کو تم استعمال کرو اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، نہ کہ اپنی طرف سے یہ چیزیں ایجاد کرو. تو گٹر جیسا پانی وہ سیوڑوں میں بہ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ آب زمزم کی طرح یا وہی ہے، اس کو پی رہے ہیں، اس کے ذریعے سے شفا مل رہی ہے ان کو، ہماری جلد اچھی ہو گئی، ہمارے بچہ جو ہے اسے شفا مل گئی وغیرہ. اس طریقے سے وہ اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سب شرکیات کے مظاہر میں سے ہیں. کچھ براہ راست شرک ہیں، کچھ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اس سے کم کی کوئی چیز نہیں ہے. اس قسم کی بدعات اور خرافات ہیں مشرکین نے بالکل اس کے مشابہ چیز بنا رکھی ہیں. جو کعبۃ اللہ میں جو مناسک حج ہوتے ہیں، عمرے کے مناسک ہوتے ہیں، وہاں جایا جاتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. یہ تو اس سے بھی بڑھ کے تعظیم کرتے ہیں کہ حاجیو آؤ نبی کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہاں جا کے کہتے ہیں کہ سیوڑ میں جو ہے وہ بلاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. کعبۃ اللہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے ٹکٹ کٹا کے، یہاں تو نصیبوں والوں کو وہ خود بلاتے ہیں سیوڑ والے پیر جو ہیں. ادھر کا پتہ نہیں ایک جو ہے ان کا حج جو ہے سیوڑ کا وہ ادھر کے پتہ نہیں کتنے ساتھ جو ہے کعبۃ اللہ کے حج کے برابر ہوتا ہے. سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مشرکین
पहले सूरह बकरा में जिक्र किया, वमिन अन्नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। मुशरिकों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के बराबर वाले करार दिए, उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए, बल्कि बात तो उससे भी ज्यादा करते हैं, अल्लाह से ताला से बढ़ के। तभी सूरह नाम में जिक्र किया कि अल्लाह ताला के लिए भी कुछ इन्होंने हिस्सा रखा हुआ है और अपने शरीकों के लिए भी कुछ कुर्बानी में हिस्सा रखा हुआ है, जानवरों को वक्फ किया हुआ है, उनके नाम के छोड़े हुए हैं, इनको ना कोई छेड़ेगा, इनका एहतराम करेगा। जिस तरह अभी अल्लाह ने जिक्र किया ना कि शिकार नहीं करो, अल्लाह के एहतराम में कि इधर शिकार नहीं होगा, इधर का दरख्त भी नहीं तोड़ा जाएगा, ये हरम है। वो सेवड़ों को भी हरम करा देते हैं, इसकी गाय को कोई हाथ नहीं लगाएगा, पीर के नाम की छोड़ी हुई है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा वगैरह, उसी तरीके का अदब एहतराम करते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला का जो हिस्सा है जब कमी हो जाती है इनके माल में, इनकी कमाई में, इनकी खेती में, तो किसका हिस्सा हम कम करें? हालांकि अल्लाह की ताज़ीम ज्यादा होनी चाहिए। मुशरिकों के नजदीक भी जो सबसे बड़ा रब है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला है, बाकी तुमने वास्ते वसीले बनाए हुए हैं। लेकिन नहीं, आखिरकार ये होता है कि उनकी मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह का जो हिस्सा है उसमें से कम कर लेते हैं, वो तो बख्शने वाला वगैरह, वो तो गनी है। अपने शरीकों का हिस्सा कम नहीं करना जब कमाई में हो जाए। तो यहां पर भी इनका बिल्कुल यही हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो इबादत की चीजें हैं वो कम हो जाएं, इनके जो पीर फकीर का जो इनको निकालना है, इनके जो बिदआत का मामला है वो कम ना हो। मिलाद जरूर मनानी है, चाहे मैं उम्रा जो जा सकता था, उम्रे के पैसे हों भी, वहां नहीं जाऊंगा, ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। फलाने का कर्ज लेके भी जो है मुझे उसकी देख बनानी है, मुहर्रम की हलीम बनानी है, हसन हुसैन के नाम की नियाजें निकालनी है वगैरह, इस तरीके से। तो मुशरिकों के दिल में इस तरीके से हो जाता है, उनकी ताज़ीम उनसे भी बढ़कर हो जाती है। जो गैर अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जिनको भी ये लोग शरीक करते हैं, औलिया को, सालिहीन को, उसका आखिरी नतीजा ये निकलता है। तो बड़ी अच्छी निशानदेही की हमारे भाई ने कि जो है इस किस्म के मज़ाहिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उबूदियत के रखे हुए हैं अपने, वो गैरों के लिए अदा करना शिर्क, खुद शिर्क है और शिर्क की तरफ ले जाने के जराए में से हैं। जब भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मेरे घर का तुम्हें तवाफ करना है। इंसान की फितरत में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे उसको तसल्ली मिलती है, जिसपे तवक्कुल और भरोसा करता है कि वो उसको हाथ लगाता है या चूमता है वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके समान तुम्हारे लिए पैदा किए हुए हैं, लेकिन अकीदा अपना सही रखना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस उसकी इबादत करते हुए। और वो जिस चीज में बरकत का कहे तो उसमें बरकत है, वरना नहीं है, उसकी अपनी कोई तासीर और नफा नुकसान नहीं है। जिस तरह के उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है सही बुखारी वगैरह में कि हजर अस्वद की तो तासीर साबित है कि वो लोगों के गुनाह भी जो है लोगों को गुनाहों से पाक करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से, इसलिए वो सियाह हो गया। और वो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है, जन्नती पत्थर है। ये तो जन्नती क्या जहन्नमी वाले काम करते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते, पीर फकीर बैठे होते हैं कि हमारा जो है 24 घंटे दिल काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, तू क्या हमें नमाज का कह रहा है। वो नंगे बैठे होते हैं, तहारत की उनको खबर नहीं। और वो तो अल्लाह ताला की मासूम मखलूक पत्थर जो हैं, जिनके बारे में सूरह बकरा में आपने पढ़ा, व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, बाज़ पत्थर तो ऐसे हैं अल्लाह ताला की खशियत से वो गिर जाते हैं, उसमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, वो अल्लाह ताला के नाफरमान तो नहीं है। और वो जन्नत का पत्थर, उसके ताल्लुक से क्या अकीदा, ऐसा अकीदा होना चाहिए, ये मोमिनों को सिखाया था, ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत और सहाबा किराम मुहाजिरीन और अंसार का अकीदा था कि उन्होंने कहा कि तू एक पत्थर है, हजर अस्वद को कहा तू एक पत्थर है जो किसी नफे नुकसान तुझमें नहीं है। अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखता तो मैं तुझे ना चूमता, यानी ये अकीदा होना चाहिए, तुझमें कोई नफा नुकसान नहीं है, मैं तो ये सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ कि मैंने उनको देखा ये करते हुए, तो इसलिए मैंने तेरे साथ जो है ये किया है और तुझे चूमा है, तुझे बोसा दिया है। तो हम मोमिनों का भी यही अकीदा होना चाहिए हर चीज के ताल्लुक से कि किसी चीज में अपनी मर्जी से, चाहे वो अल्लाह की फरमादार मखलूक हो, नबी और वली क्यों ना हो, वो कोई नफे नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद उनकी जबान से कहलवाता है, वाक़यात दिखलाता है कि वो नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में, उससे मांगो। उन्होंने खुद जो है उसकी इबादत की और तुम्हें भी उसकी इबादत की तरफ बुलाया, ना कि अपनी इबादत की तरफ के मुझे पुकारो, मुझसे पनाह तलब करो, मेरे आगे झुको, मुझ पे तवक्कुल भरोसा, मुझसे अल्लाह जैसी मोहब्बत करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। बल्कि सूरह आल इमरान पीछे हम पढ़कर आए कि ऐसा लायक ही नहीं किसी नबी को कि अल्लाह ताला उसको किताब दे, नबूवत दे और वो लोगों को कहे कि मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह ताला को छोड़ के, बल्कि अल्लाह वाले बन जाओ, रब वाले बन जाओ। बल्कि जिक्र किया सूरह अंबिया में ही जो अंबिया की खसाइल हैं और जिनकी वजह से लोग शिर्क करते हैं कि अगर उनमें से कोई ये कहे कि मैं हूं अल्लाह को छोड़ के माबूद, तो हम उसे अजाब देंगे, जबकि ये नामुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अंबिया इकराम वो तो सबसे ज्यादा शिर्क से दूर होने वाले हैं और लोगों को रोकने वाले हैं। उनका नाम तक जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाता है, जो आगे हम सूरह नाम में पढ़ेंगे, कि वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून,
کہ یہ ہمیں ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے تھے اور نیکی کی طرف سبقت کرتے تھے، لیکن اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو دیگر تمام چیزوں سے ان کے جو ہے ان کے چاہے اخلاقیات ہوں، ان کے دیگر معاملات جو ہیں اور برائیوں میں جو وہ پڑے ہیں، ان سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ ان کے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے، شرک سے روکنا چاہیے، تب جا کے جتنی بھی بڑی بڑی اخلاقی برائیاں ہیں وہ ختم ہوگی۔ اگر آپ ان کو تو ختم کروا دیں لیکن شرک موجود ہے تو وہ بیکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں خسارے کا وہ سبب ہے۔ آپ دیکھیں نا جو قریش کا معاشرہ تھا اس میں بڑے بڑے فواحش بھی ادھر سے زیادہ تھے، صحیح ہے، گناہ بھی، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اپنی ماں تک سے جو نکاح کر لیتے تھے، 40 سال تک جو ہے گھوڑے کی لڑائی کی، گھوڑے کی دوڑ کے اوپر بھی جو ہے ان کے قتل ہوتے رہتے تھے، قبیلے کے لوگ سود خوریاں کرتے تھے، سارے کام گناہوں کے بڑے بڑے موجود تھے ان کے ہاں، لیکن اس کے باوجود آتے ہی کس چیز کے بارے میں؟ ان چیزوں کو چھوڑنے کا پہلے حکم دیا، اور شراب جو ہے صبح شام وہ پیتے رہتے تھے، جب توڑنے کا حکم دیا تھا مدینے کے گلیوں میں بہ رہی تھی، کتنے پیتے ہوں گے وہ لوگ؟ تو یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود سب سے پہلے توحید کی ان کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم وہ عرب ہونے کے ناطے وہ جانتے تھے کہ ہمیں تمام جو ہم نے اولیاء اور صالحین کو واسطے وسیلے کے لیے اپنا رب بنایا ہوا ہے، انہیں پکارتے ہیں، ان کی دعائیاں دیتے ہیں، اور جو ہے ان کی قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز قربانیاں کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے خالص کرنی پڑے گی، وہ اللہ جس کو ہم پہلے سے ہی جانتے پہچانتے ہیں، اس کو اپنا رب خالق مالک مانتے ہیں، تو عبادت کے لیے بھی اکیلے اسی کو لائق سمجھنا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا جو دیگر اولیاء بنائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اسی لیے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ اصل مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے، لیکن طریقہ ہم نے یہ بنایا ہوا ہے۔ تو جو پہلے وہ ان کو اولیاء کہتے تھے، الہہ کہتے تھے، معبودات، وہی اولیاء ہوتے تھے ان کے، جو آج اولیاء کہہ کر ان کے بارے میں وہی صفات کا لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب بھی فرمایا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ بھی اس بات کو اچھے طریقے سے ذکر کرتے ہیں کہ جس چیز کو مشرکین پہلے الہہ کہتے تھے، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود حقیقی لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا سچا۔ الہہ اس کی جمع ہے، یعنی بہت زیادہ معبودات، وہ باطل ہیں، اللہ اکیلا سچا معبود ہے، باقی بھی معبود ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، باطل ہیں، ان کی عبادت بھی غلط ہے، وہ شرک ہے۔ تو وہ الہہ کہتے تھے اس کو، اور کہتے تھے کہ ایک الہہ، ایک الہ بنا دیا اس نے، لا الہ الا اللہ، یہ تو عجیب بات ہے۔ اور اسی کو آج جو ہے اولیاء کہتے ہیں، اور وہی ساری صفات وغیرہ وہی عقائد ان کے بارے میں رکھتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہی مشرکین جب ان سے اللہ کے رب ہونے کی بات کی جائے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافی آیات میں ہے، اگر پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی مشرکین ان سے واپس ہے جب کہو کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رب اور خالق تم مان رہے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تکبر کرتے ہیں۔ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ پھر کیا اس کا جواب یہ دیتے ہیں جس طرح پہلے دیا تھا کہ اللہ نہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں عجیب بات ہے؟ جب رب خالق مالک وہ ہے، بارش وہ برساتا ہے، اولاد وہ عطا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تم خود مانتے ہو اس کو، تو پھر عبادت جو تمہاری ہے وہ بھی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیوں عجیب بات ہے؟ یہ تو بالکل عقل کے مطابق بات ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی دلائل کو بار بار ذکر کیا اپنے اکیلے عبادت کے مستحق ہونے پر، تو بہت سارے لوگ جو بس یہ صرف جو ہے ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، بس یہاں تک بات۔ اللہ ہمارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو پھر تمہیں چاہیے اس کی عبادت میں غیروں کو شریک نہ کرو، اس کے سوا کسی غیر کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ جو بے کس و لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، فریاد کو جب وہ پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے۔
الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی الہ معبود ہے؟ تو ادھر معبود تو ہونے کا ذکر کیا، رب ہونے کا ذکر نہیں کیا. تمہیں معبود منوانا ہے جو تمہارے کام عبادت کے تم اس کے لیے کرتے ہو. تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کہ اللہ ایک ہے اور یہ معنی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ غلط معنی لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تو رب ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جس طریقے سے تفصیل سے اور باریکی کے ساتھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. یہی آپ کو خود بھی سمجھنے کے لیے، نجات کے لیے ضروری ہے، اور لوگوں کو بھی آپ یہ آگے جا کے بتائیں. یہ آپ کے کھانے پینے سے، آپ کے گھر بار سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. آپ کی زندگی کا مرنے سے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا، آگے تک پہنچانا. یہ وہ دعوت ہے جو انبیاء کرام کی دعوت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، سچی عقیدت رکھتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے، جتنے بھی نعرے لگائیں عشق محبت کے اور جتنے بھی گن گاتے پھریں صبح شام، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. جس چیز کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی آپ کو پرواہ نہیں. جس کے لیے رسولوں کو بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. اور جس چیز کی بنیاد پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بخشے کا فیصلہ ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے بارے میں پرواہ نہیں. تو پھر کیا فائدہ ہے آپ کے دینداری کا، دین کی طرف آنے کا، دعوت تبلیغ کا، جہاد کا، خلافت کا، مختلف دینی سیاسی جماعتیں بلانے کا اور لوگوں کو جمع کرنے کا، مساجد کا، مدارس کا، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی دعوت کے اندر یہ سر فہرست نہیں ہے اور یہی آپ کے اور دوسروں کے درمیان فرق کی بنیاد نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی جانب